السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی، اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی ہڈیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنی اور اپنے بچوں کے اخراجات پوری کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوٹ پار کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھی جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے ہڈی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا: خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا: ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے اور ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظریں بانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کو ہڈی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس ہڈی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی، 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافی صفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا: اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا: وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا: یہ شخص میری عدم موجودگی میں میری گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا: اس نوجوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا: ہاں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس نوجوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا: اے نوجوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ نوجوان نے کہا: نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا: فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف بزرگ فرد ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو، تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخص کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی۔ اس نوجوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے پوچھا: اے نوجوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ نوجوان نے کہا: یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے دن نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا: اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
तीसरी मरतबा भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही हुक्म दिया। वो 7 दिन बाद फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस दौरान में जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपका इरादा तो ये था कि आप 7 दिन बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और उस नौजवान की रूह कब्ज़ करेंगे, लेकिन आप नहीं आए और आज तीसरे हफ्ते बाद आए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपके रहम करने की वजह से इस पर रहम किया और इसकी मौत 30 साल तक मुअख्खर कर दी है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।